کرم کی گود میں اس طرح بوترا آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی قمری مہینے کسی نہ کسی اہمیت کے حامل ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں حج جیسا عظیم رکن انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ حج کے ہی دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور اسی مہینے میں سب سے بڑی عید، مومنین کی سب سے بڑی عید، عید غدیر بھی آتی ہے۔ اسی موضوع پہ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ، اگر میں یہ کہوں کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل تو تھوڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ جو ذکر اہل بیت کرنے والے علماء ہوتے ہیں ان کا ذکر تو ملکوتی ہے، آسمانوں پر ہے، جنت میں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ کائنات میں شہرت کے حامل، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب سید مولانا علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ خیریت سے ہیں آغا؟ جی آپ کی دعا چاہیے، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا ایک قیمتی شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حاضر ہیں آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ آغا، ذی الحج کا مہینہ، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج اتنا اہم رکن کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور بہت اہمیت کا یہ پروگرام ہے آپ کا، حج کی اہمیت۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ اس اہمیت پر اس خدا نے جو خدا کا وہ حق ہے، یعنی کہ کتابوں میں یہ روایات ہے کہ اللہ کا تم پر حق ہے کہ تم حج کی سعادت کو حاصل کرو، اور خود آن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم روز قیامت تم سے تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، سوائے ان دو چیزوں کے کہ جس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ پہلا وہ جہاد ہے کہ تم نے جو مال جہاد میں خرچ کیا، اور دوسرا وہ رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی وہ زیارت ہے، وہ حج ہے، کہ جو مال تم نے حج کے لیے خرچ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس رقم کا جو بارگاہ الہی میں انسان خرچ کر رہا ہے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ اہم بنیادی رکن ہے کہ جس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں تک یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شاید اس کی اہمیت سے اتنے واقف نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب استطاعت ہوگی تو حج کر لیا جائے گا۔ لیکن استطاعت کیسے ہو؟ ایک شخص اگر جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کے پاس صحت بھی ہے، جو اپنے خانوادے کی اس کے جانے کے بعد، یعنی کہ حج پر سفر کرنے کے بعد اگر وہ اس کا خانوادہ صحیح زندگی گزر بسر کر سکتا ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ وَالسَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اور اگر اس کی راہ کی استطاعت رکھتے ہو اور اگر کافر ہو جاؤ تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ معلوم کیا ہوا
کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اگر حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو تم پر حج کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ حج البیت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حج میں موجود ہے، اور استطاعت کا بھی ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ استطاعت اگر ہے تو خود اس پر حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں بی بی نے حج کی تعظیم کو بیان کیا، کیونکہ ہم جہاں پر قرآن کے ماننے والے ہیں وہاں پر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیمات کو بھی مانیں۔ خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حج کو دین کی قوت منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یعنی کہ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حج جو ہے وہ دین کی قوت اور طاقت منوانے کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا۔ اسی لیے جس مسلمان پر بھی فرض ہے حج کرنا، وہ اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ وہ بعد میں کر لے گا، کیونکہ اگر آج اچھے حالات ہیں اور آج اگر میں اس قابل ہوں کہ میں حج کر سکوں، لیکن اگر خدا نخواستہ میرے حالات تبدیل ہو گئے تو وہ جو حج کے واجبات ہیں وہ مجھ سے ساقط نہیں ہوں گے، وہ حج مجھ پر باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حج کی کہ جس کا اعلان تو حضرت آدم نے بھی کیا، حضرت ابراہیم نے بھی کیا، حضرت امام حسین نے بھی کیا، رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، تو ہمیں اس حج کی تعظیم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور حج کو اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ وہ انسان اپنی تمام جائز شرعی خواہشات کو بھول کر فقط ایک ہی صدا بلند کرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آگا، آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے ہی انسان صاحب استطاعت ہو جائے، مستطیع ہو جائے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کر دے۔ جی اچھا، اگر میں اس میں ایک عام ذہن کا ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس حسب استطاعت اتنا پیسہ ہو جاتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اور ایسی شرعی ذمہ داری آ جاتی ہے، جیسے کہ اولاد کی شادی ہے یا اور کوئی قسم کی مجبوری آ گئی جو اتنی ہی رقم کے مساوی آ رہی ہے، تو پھر کیا اس کے لیے احسن ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا جواب چونکہ میرے مضمون کا حصہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہاں پر میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی سوال میرے چھٹے امام سے کیا گیا کہ مولا، کہ اگر کسی کے پاس حج کی رقم موجود ہو لیکن اگر اس کو کوئی شرعی حاجات آ جائے، اس کے گھر کی کوئی حاجات آ جائے، یا پھر اگر چلے گھر تو بہت پہلے آتا ہے نا، اگر کوئی ایسے شخص کے پاس آ جائے کہ جس کے پاس حج کی رقم موجود ہو لیکن ایک ضرورت مند آ جائے، تو کیا اس کے لیے حکم ہے؟ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اگر تمہارے پاس حج کی رقم موجود ہو لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس کو تم جانتے ہو کہ اس کی کوئی شرعی حاجات ہے کہ جس کو رقم دینے سے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص چھٹے امام کے زمانے میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ جب میرے پاس حج کی رقم موجود تھی اور میں حج کی رقم میں نے جمع کی ہوئی تھی اور میں تیاری کے ارادے سے تھا کہ میں حج کی تیاری کروں گا اور حج کا سفر ادا کروں گا، عین اسی وقت میرے پاس ایک ضرورت مند میرا رشتہ دار آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میری ایک فلاں حاجت ہے، آپ میری اس حاجت کو پورا کر دیں۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ یہ رقم جو کہ فقط میرے پاس یہی اثاثہ ہے، میں نے حج کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک دم یہ آیا کہ حقوق اللہ تو بعد میں سوال ہوگا، حقوق العباد کا پہلے سوال ہوگا۔ تو اس نے جتنی رقم بھی حج کی تھی وہ اس آنے والے سائل کو دے دی اور کہا کہ یہ میری حج کی رقم ہے، یہ حج کی رقم آپ استعمال کریں۔ وہ شخص چونکہ قافلے میں جا رہا تھا تو وہ ظاہری بات ہے جب اس نے وہ رقم دے دی تو وہ حج پہ نہ جا سکا، لیکن جب حج ادا ہو گیا اور جب لوگ واپس آئے تو اس سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم نے تمہیں حج پر طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ معجزہ دیکھیں، ہم نے حج پر تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، کسی ایک شخص نے یہ بات نہیں کی، ایک شخص نے یہ بولا، اس نے کہا بھائی میں تو حج پر گیا نہیں، تمہیں مجھے دیکھا کیسے؟ کہا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو حج پر طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مقام ابراہیم پر تمہیں عبادت کرتا ہوا پایا۔
ایک نے کہا کہ ہمیں تمہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوا پائے. کیا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت کرتا ہوا پائے. وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں, میں نے تو ایک حاجت روا کی حاجت کو پورا کیا, اور یہ میرے تمام ساتھی جو حج پر گئے تھے جبکہ میرا وجود وہاں موجود نہیں تھا, تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں حج پر موجود تھا. اور اسی اسنا میں وہ رات کو سو گیا تو اس کو رات کو خواب میں کسی ہستی کی زیارت ہوئی, اور اس ہستی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس سوچ میں مبتلا ہو کہ تم حج پر نہیں گئے لیکن تمہارے سارے جاننے والوں نے تمہیں حج پر دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تو فقط ایک غریب کی مدد کی تھی, میں حج پر نہیں گیا, میں نے اب قربانی دی, لیکن سب لوگوں نے میرے وجود کو وہاں پایا. تو کہا کہ جب تم نے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تو اللہ کو تمہارا یہ امر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شکل کا تمہارا ہم شکل ایک فرشتہ خلق کیا. اللہ اکبر. تمہارا ایک ہم شکل فرشتہ اللہ نے خلق کیا اور کہا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو میری مخلوق کے کام آیا, اور میں نے اسی لیے اس کا ہم شکل فرشتہ خلق کیا اور فرشتے کو حکم دیا کہ ہر حج کا وہ عمل انجام دیا جائے جو اس نے آ کر حج پر کرنا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کو یہ اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جہاں پر ایک فرشتے کو اس کے شکل کا فرشتہ خلق کیا وہاں قیامت تک یہ حکم دے دیا کہ جب یہ روز محشر جب یہ شخص خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ حاجی بن کر آئے گا کہ جس کے حج کی سعادت سے خدا بھی خوش ہوا, خدا کا نبی. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. بہت ہی آپ نے جو ہے وہ روح پرور واقعہ سنایا کہ واقعی اس میں پروردگار عالم کی رحمت اور کتنا بڑا کار خیر ہے یہ حقوق العباد نبھانا, کتنا بڑا کار خیر ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت خوب. آگا ذی الحج کی بات چل رہی ہے, حج کی بات چل رہی ہے, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اکرم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں, اور اس کی مصلحت ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اوپر بار نہ ہو جاتا کہ لوگ رسول اللہ کی سنت میں یا سنت موقدہ میں زیادہ حج کرتے, تو ایک ہی حج ہوا. اور اس کے ساتھ ہی اس حج سے واپسی پر ایک ایسا واقعہ جڑا ہوا ہے جس نے دین کو مکمل کر دیا, غدیر خم. تو غدیر خم کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال. جی, غدیر خم کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا, اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے لیے خود اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اگر تم نے یہ عمل انجام نہیں دیا تو گویا کچھ بھی عمل انجام نہیں دیا. اور یہ وہ اعلان ہے کہ خود رسول خدا اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جب تک خدا کی مرضی شامل نہ ہو, اور خدا کے رسول نے من قلت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہاں پر ایک بات سجاد بہت اہمیت کے حامل ہے کہ رسول خدا نے اس وقت غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ دنیا ولایت کے منصب کو سمجھ نہیں سکی, دنیا ولایت کو سمجھ نہیں سکی. اور میں یہاں پر ایک آپ کو جملہ اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کا وہ منصب ہے کہ جو کہ رسول خدا نے 1,20,000 یا 1,25,000 حاجیوں کے درمیان میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اور پھر اللہ نے بھی آواز دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یعنی کہ وہ منصب ہے کہ جس کا اعلان خود اللہ بھی کر رہا ہے, اللہ کے نبی بھی کر رہے ہیں, لیکن امت اتنا اس میں پریشانی کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے ولایت کو دل سے قبول نہیں کیا. اور یہاں پر دیکھیے ولایت کو کچھ لوگ ایسے تھے, آپ سمجھدار آدمی ہیں, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو مولا علی کی ولایت کو قبول کیا, اور جس پہ میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اللہم صلی علی محمد انہوں نے یہ کہا, مولا نے یہ کہا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے غدیر کے موقع پر ظاہری طور پر تو ولایت کو قبول کیا لیکن بعد میں ولایت سے مکر گئے,
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے مکر گئے. اور یہاں پر میں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا کیا کمال اور کردار ہے، لیکن امت جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو انہوں نے اس طرح سے نہیں لیا. اور یہاں پر ایک سوچیں آپ بات کہ میں ایک جگہ ایک صاحب سے ملنے گیا جو جن کا تعلق ہمارے اہل سنت جماعت سے تھا اور ہمارے بھائی ہیں اور یقینی طور پہ ہم ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں. تو مجھے انہوں نے یہ جملہ کہا. اب آپ دیکھیں غدیر کی آپ نے بات کی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ امت کیسے بھول گئی. تو انہوں نے مجھے کہا زیدی صاحب آج سے میں علی کو مولا بولوں گا. اچھا ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ آج سے میں علی کو مولا بولوں گا. تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا نہیں کہتے تھے، اس کے خلاف تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت اہم بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے میں علی کو مولا بولوں گا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علی کو مولا اس لیے بولوں گا کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا. تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا کیا کہنے آپ کی سوچ کے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات تو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے جو انہوں نے غدیر میں کہی. تو معلوم ہوا کہ نبی کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے. تو نبی کی بات کو سوچنا، نبی کی بات کو پر عمل کرنا، فقط نبی کو سن لینا کافی نہیں ہے بلکہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا. نبی نے کس انداز سے ولایت میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور فقط اعلان نہیں کیا، ان سے ہاتھ پہ بیعت بھی لی ہے. 3 دن تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رسول خدا نے بیعت لی ہے اور کہا ہے کہ اس بات کا اقرار کرو. اس لیے امت پر واجب ہے کہ وہ اگر ہم احترام نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کے دین کے احترام کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی معاذ اللہ ان کے وجود کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کی بات پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اس لیے اگر ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شخص اگر ولایت یا مولا کو مولا تسلیم نہیں کر رہا، وہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. اور وہ فقط نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، وہ براہ راست خدا کی شان میں گستاخی ہے. بہت خوب آگا، بہت خوب، بہترین، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہت ہی بہترین روح پرور گفتگو تھی اور آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا. کیونکہ یہ موضوع جو ہیں بہت وسیع ہیں جس کے اوپر بولنے کے لیے اشرے بھی ناکافی ہیں، مگر قبلہ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ بات کو سمیٹا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. حرم کی گود میں اس طرح بت رب آئے، نبی کے قلب